चचा रहमत अली एक गोरकन था और इसको कब्रें खोदते हुए 40 साल का अरसा हो चुका था। एक मर्तबा मैंने चचा रहमत अली से पूछा, चचा जान, आपको कब्रें खोदते हुए 40 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 40 सालों में आपने कोई अजीब बात देखी? चचा रहमत अली ने बताया, जी हाँ, मैंने एक मर्तबा एक कब्र खोदी और मेरी आदत थी, मैं कब्र खोदने के बाद इसमें लेट कर देखा करता था। मैंने कब्र खोदनी शुरू की और जब मैं 2 से 3 फुट गहराई में गया तो अचानक एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। जूं जूं मैं कब्र खोदता गया वो खुशबू बढ़ती गई और कब्र की मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। जब कब्र तैयार हो गई तो मैं हस्बे आदत इसमें लेट गया। यूं ही मैं कब्र में लेटा तो कब्र इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई जैसे कब्र में किसी ने एसी लगा दिया हो। मुझे इतना मज़ा आया कि वहीं कब्र में मुझे नींद आ गई। यहाँ तक कि जो लोग मैयत को लेकर आए तो उन्होंने मुझे कब्र से उठाया। ये एक औरत की कब्र थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, कितनी ठंडी और खुशबूदार कब्र तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। आखिर क्या माजरा है? कौन सी ऐसी नेकी की है इस औरत ने? चचा रहमत अली एक गोरकन थे और वो पिछले 40 सालों से ये फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। इससे पहले इनके वालिद भी गोरकन रह चुके थे, लेकिन इनके बेटे ने ये पेशा अपनाने से इनकार कर दिया तो चचा रहमत अली ने इसको स्कूल में दाखिल करवा दिया। चचा रहमत अली बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान थे। अपनी इस्तिताअत से बढ़कर दूसरों की मदद किया करते थे। इनका एक काम था, वो सारा दिन कब्रिस्तान में गुजार देते। कोई कब्र अगर बैठ जाती या कहीं से टूट जाती तो वो बगैर घर वालों को इतला दिए इसको सही करवा दिया करते थे कि वो यहाँ के तमाम लोगों के हालात से वाकिफ़ थे। वो रोज़ कब्रिस्तान में झाड़ू लगाते, कब्रों पर पानी छिड़का करते थे और मुमकिन होता तो फूल या सब्ज़ा कब्रों पर ज़रूर डाला करते थे। वीरान कब्रिस्तान में किसी एक घर से भी ज़्यादा हरियाली थी क्योंकि चचा रहमत अली ने वहाँ पर बहुत से पौधे लगाए हुए थे। इनकी कोशिश थी कि बेशक छोटे छोटे पौधे ही सही लेकिन हर तरफ लगा दिए जाएं, और वो इसमें कामयाब भी हुए थे क्योंकि ये गांव का एक छोटा सा कब्रिस्तान था जहाँ तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कब्रें थीं। ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना था, तकरीबन चचा रहमत अली के वालिद के दौर से। रहमत अली अपने पेशे से बहुत खुश थे, अलबत्ता इनका बेटा कब्रिस्तान जाने से भी घबराता था। चचा रहमत अली का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था। वो और इनकी जोजा अक्सर कब्रिस्तान में कब्र वालों की खिदमत करते हुए दिखाई देते थे। कब्रिस्तान में कांटों वाली बूटियों को निकालना हो या फिर नए पौधे लगाना हो, चचा रहमत अली और इनकी बीवी पेश पेश रहते थे। यही वजह थी कि कब्रिस्तान हर वक्त बहुत साफ़ सुथरा रहता था और आने जाने वालों को कोई मसला नहीं होता था। वैसे तो अक्सर लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, इनके पास वक्त ही नहीं होता था, लेकिन जुम्मे के दिन हर कोई कब्रिस्तान लाजमी जाता था और इन लोगों में मैं खुद भी शामिल था। जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती और मैं गाँव वापस लौटता तो सबसे पहले कब्रिस्तान जाता और माँ जी की कब्र पर फूल चढ़ाता था। चचा रहमत अली के होने की वजह से हर किसी को इत्मीनान था, इसीलिए अगर बारिश आ भी जाती तो चचा रहमत अली अगर किसी कब्र को बैठता हुआ देखते तो फ़ौरन घर वालों को इतला कर देते। चचा रहमत अली जानते थे कि मैं शहर से बाहर होता हूँ और गाँव आने का प्रोग्राम जल्दी नहीं बनता, तो वो मेरे माँ बाप की कब्रों का खूब ख्याल रखा करते थे। एक रोज़ बारिश आई तो अब्बा जी की कब्र बैठ गई क्योंकि वो पानी वाले घड़े के बिल्कुल करीब थी। तब चचा रहमत अली ने मुझे फ़ोन किया। मैंने इन्हें कहा, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन बस 2 दिन इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही पहुँच जाऊँगा। वो कहने लगे, पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, लेकिन मैंने तुझे बताना अपना फ़र्ज़ समझा। मगर 2 दिन बाद जब मैं कब्रिस्तान गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि अम्मा अब्बा की कब्र साइडों से यानी किनारों से पक्की हो चुकी थी। मैंने चंद पैसे चचा के हाथ पकड़ा दिए, लेकिन वो लेने से मुसलसल इनकारी थे। मैंने भी ज़बरदस्ती वो पैसे इनकी जेब में डाल दिए तो उन्होंने सर झुका लिया। इनका बस नहीं चलता था कि वो कब्रों का बगैर किसी मुआवजे के ख्याल रखें, लेकिन वो मजबूर थे। इसके अलावा इनके पास घर चलाने के कोई असबाब नहीं थे। लोग खुद भी जानबूझकर चचा की मदद कर दिया करते थे क्योंकि वो इस बात से वाकिफ़ थे कि चचा पैसे नहीं लेना चाहते।
لیکن انہوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ پچھلی کئی نسلوں سے وہ اس گاؤں میں گورکن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، بلکہ اب تو کئی اور گاؤں والے بھی انہیں اپنے قبرستان کی صفائی ستھرائی کے لیے بلانے لگے تھے، لیکن وہ اپنے گاؤں کے قبرستان سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے تھے تاکہ کسی کو بھی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اور کوئی بھی ان پر بات نہ کر سکے۔ شاید ان کی شہرت کی بھی یہی وجہ تھی۔ اب تو وہ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ میری بھی کتنے دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں شہر سے گاؤں جانے والی سڑک پر ابھی کھڑا ہی تھا جب مجھے چچا رحمت سامان سے لدے ہوئے میری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ان کی تھکن کے تمام آثار زائل کر رہی تھی۔ میں بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہنچ گیا اور پھر انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگانے کو بےتاب تھے۔ انہوں نے فوراً سارا سامان نیچے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ پھر کسی کی قبر بیٹھ گئی ہوگی اور پھر وہ بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے ہی یہاں سامان خریدنے آئے ہوں گے۔ میں نے سامان کی طرف ایک نظر دوڑائی تو وہ بھی محسوس کر چکے تھے۔ کہنے لگے، تمہارے چاچے اقبال کی قبر بیٹھ چکی ہے۔ بیٹے ہیں کہ باپ کی قبر کو اٹھوانے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں میں ان کو کہہ کہہ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ آج شہر آیا تھا تو سوچا کچھ سامان لیتا جاؤں، خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے دلی افسوس ہوا تھا، لیکن چچا کی ہمت کو میرا سلام تھا۔ ابھی ہم بس میں بیٹھے ہی تھے جب نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے چچا سے پوچھا، چچا کیا کبھی کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بھی ہوا ہے جس نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں؟ چچا میری بات سن کر سوچنے لگے۔ پہلے ان کے چہرے پر تریکی چھائی ہوئی تھی، ایک دم ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کہنے لگے، میں نے اپنی یادداشت پہ زور دے کے ایک واقعہ تلاش کر ہی لیا ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا ہی کوئی عجیب واقعہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں ان کی بات پوری توجہ اور تجسس میں سن رہا تھا۔ انہوں نے بھی پوری کہانی سنانے میں بالکل بھی تکلف سے کام نہیں لیا۔ میں چاہتا تھا کہ فوراً سے پہلے وہ مجھے ساری روایات کہہ سنائیں، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ زیادہ بولنے پر ان کی سانس پھولنے لگتی تھی، اسی لیے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے وہ مجھے کہانی سنانے لگے۔ جب بس میں بالکل خاموشی چھا گئی تو دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز جانے لگی۔ سارے لوگ متوجہ ہو چکے تھے اور غور سے چچا رحمت کی بات سننے لگے تھے۔ چچا کہنے لگے، ایک روز میں قبر کھود رہا تھا، خلاف معمول آج میں بہت خوش تھا۔ اکثر تو میں قبرستان میں ہنسنا معیوب سمجھتا تھا، لیکن نہ جانے آج میرے دل کو کس خوشی نے گھیرا ہوا تھا کہ مسکراہٹ میرے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے 40 سال کا عرصہ بطور گورکن فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہو چکا تھا، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی کیفیات پر حیران تھا۔ میں جلدی جلدی ایک قبر کھودنے لگا تھا کیونکہ ایک مائی وفات پا چکی تھی اور اس کے لیے قبر کھودنی تھی، اور ان لوگوں نے مجھے ناپ بھی بھیجا تھا جو کہ ایک لمبی سی لکڑی تھی، تقریباً اس عورت کا قد میرے جتنا تھا۔ اس لیے میں نے اس لکڑی کا ناپ لے کر اس مائی کے گھر والوں کو لوٹا دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی قبر ہی کھودی تھی جب اس جگہ سے مجھے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی نشیں تھی کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو کہیں سے بھی نہیں سونگھی تھی۔ حالانکہ میرے ابا کو خوشبو لگانے کا بہت شوق تھا اور ہمارے گھر میں تقریباً ہر قسم کی خوشبو موجود تھی، لیکن آج جو خوشبو میں اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا وہ ناقابل بیان تھی۔ اس نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا اس سے 1-2 قدم کے فاصلے پر جب میں نے قبر کھودی تھی تو اس میں سے بہت گندی بدبو آئی تھی، اور پھر وہاں مکوڑے بھی بہت زیادہ تھے، اور یہیں 1-2 قدم کے فاصلے پر اس قبر پر کتنی زیادہ خوشبو تھی۔ میں حیران پریشان سا قبر کھودنے میں مصروف رہا۔ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس خوشبو کا مجھ پر اثر ہو چکا تھا کہ میں وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے ساری قبر کھود لی تو میں اس میں لیٹ گیا۔ شدید گرمی میں وہ قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے یہاں پنکھے چلا رکھے ہوں۔
یا پھر آج کل کے دور کے مطابق اے سی لگا رکھا ہو۔ اتنی ٹھنڈ، ایک بار میں مری گیا تھا تو وہاں ایسی ٹھنڈ تھی جو اس روز میں نے شدید گرمی میں اس قبر میں ٹھنڈ دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ شدید گرمی میں میں کپکپانے لگا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی۔ میں جو قبر کا ناپ کرنے کے لیے لیٹا تھا، ٹھنڈی اور اچھی خوشبو نے مجھے اپنا گرودہ بنا لیا اور مجھے وہی نیند آ گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے ارد گرد لوگوں کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں بھی بے بسی سے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تبھی کچھ لوگ قبر میں اترے اور مجھے اٹھانے لگے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، نہ جانے ناپ کرتے ہوئے مجھے کیسے نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ لوگ مجھ سے واقف تھے، اسی لیے کہنے لگے، چچا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے، میت کو دفنانے کا وقت ہوا چلا ہے۔ میں بھی جلدی سے نکلا اور پھر میت کو دفنانے میں مدد کرنے لگا۔ پھر میت کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ تبھی اسماعیل کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا، چچا مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں اس کے بیٹے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ تھوڑی دور لوگوں سے پرے مجھے لے جا کر کہنے لگا، چچا میں شہر سے باہر ہوتا ہوں، میری ماں کی قبر کا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر، جیسے باقی قبریں میرے لیے اہمیت رکھتی ہیں، ویسے یہ قبر بھی اب قبرستان کا حصہ ہے تو میری ذمہ داری ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور مجھے گلے لگا کر دوبارہ میت کی طرف بڑھ گیا۔ تب تک قبر بنائی جا چکی تھی، سب لوگ وہاں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں کہ آخر تمہاری ماں کی قبر سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا وہ اتنی نیک اور اچھی تھی؟ اتنا نیک ہونے کے لیے تو ساری زندگی خدا کو یاد کرنے میں بسر کرنی پڑے گی۔ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اکا دکا لوگ تھے، اب وہ بھی قبرستان سے جا رہے تھے۔ آخر میں صرف اس عورت کا بیٹا بچ گیا جو ماں کی قبر پر قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس نے قرآن مجید سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور دعا مانگ کر جانے ہی لگا۔ جب میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا، وہ مجھے اتنی حجلت میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں رک گیا اور پھر سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگا، چچا کیا ہوا، کوئی بات رہ گئی ہے یا آپ کو کوئی بات کہنی ہے؟ کیونکہ میں بہت جلدی میں اور ہانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، میری سہولت کے لیے وہ دور سے ہی مجھے دیکھنے لگا اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ میرا احساس کر رہا تھا، یہی اس لڑکے کی خوبصورتی تھی۔ میرے پہنچنے تک وہ میرا انتظار کرتے کرتے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا بیٹھا اور ہانپتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا آج میں نے اس قبر میں بڑی ہی کوئی عجیب بات دیکھی ہے۔ عجیب بات کا سن کر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے میرا چہرہ تکنے لگا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میں اس قبر کے بارے میں کوئی بری بات تو نہیں کہنے والا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ بتانے والا تھا کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج میں نے دیکھی۔ میں اس سے پوچھنے لگا، جب میں نے قبر کھودی تو ایک عجیب سی خوشبو نے میرے ہر طرف احاطہ کر لیا اور قبر میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہاں ناپ کرتے ہوئے مجھے نیند آ گئی تھی۔ کیا تمہاری ماں اتنی نیک عورت تھی؟ میں آنسو بہاتے ہوئے یہ پوچھنے لگا تو اس کا بیٹا بھی روتے ہوئے کہنے لگا، چچا آپ نہیں جانتے میری ماں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ وہ شوہر کی فرما بردار عورت تھی۔ میرا باپ گھٹنوں کا مریض تھا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا، سارا دن وہ بستر پر گزار دیتا، وہ تو واش روم جانے تک کے قابل بھی نہیں تھا۔ ایسے میں وہ ہر تھوڑی دیر بعد بستر گندا کر دیتا۔ میری ماں بغیر چہرے پر کوئی شکن لائے دوڑ کر شوہر کی طرف آتی اور اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے فوراً سے پہلے وہ تمام گدے اور بستر تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ میرا باپ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو چکا تھا، اسی لیے بات بات پر غصہ کیا کرتا۔ میری ماں چپ کر کے اس کی ہر بات برداشت کرتی رہتی۔ میرا ابا اس پر چیختے چلاتے اکثر برتن اٹھا کر دے مارتے تھے، لیکن میری ماں نے کبھی بھی شوہر کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ خوش دلی سے شوہر کی خدمت کی۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کی ایک فرما بردار بیوی تھی، بلکہ وہ ایک مومنہ اور مسلمہ عورت تھی۔ وہ اسلام کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا چکی تھی۔ وہ پردہ کرتی، بلا وجہ کسی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، اور جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوتی وہ ہر کام چھوڑ کر جلدی سے وضو کرتی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ رو رو کر اپنے شوہر کے لیے فریاد کرتی تھی
खुदा इसे सेहत अता करे। वो अपने शोहर की मुखलिस और वफादार औरत थी। शोहर की मजदूरी के बाद घर वालों ने भी और गांव के कुछ लोगों ने इसे बहुत मजबूर किया कि वो दूसरी शादी कर ले और शोहर से तलाक ले ले, लेकिन वो इस अमर पर राजी ना हुई। बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाकर घर का खर्चा चलाने लगी और शोहर की भी खूब खिदमत किया करती थी। जब मेरा बाप फौत हुआ तो मेरी माँ से बेहद राजी था और रोते हुए अपने रवैये की माफ़ी मांगते हुए गया। वो मुझे कहा करता था, अली तुम्हारी माँ जन्नती औरतों में से एक है। मुझे अभी से इसमें से जन्नती औरतों की खुशबू आती है। ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। देखना तुम्हारी माँ जन्नत की हकदार है। मेरे माँ बाप की शादी इनके वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन दोनों में मोहब्बत मसाली थी। एक रोज़ बाद शहर जाने वाली बस में सवार हुए ताकि वो रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। जब 2 माह बाद घर वापस आए तो इनकी हालत हैरान कुन थी। अपनी टांगों से मजबूर हो चुके थे। अब तो इनका सारा धड़ ही काम करना छोड़ने लगा था। मेरी माँ ने माथे पर एक भी शक्ल नहीं आने दी थी और दिन रात शोहर की खिदमत में गुजारती। उन्होंने कभी भी शोहर की मजदूरी का शिकवा नहीं किया। जब भी कोई इनके शोहर से तंजिया हमदर्दी जताने लगता तो वो फ़ौरन सफाई पेश करती कि वो अपने शोहर के साथ बेहद खुश हैं और इन्हें अपने शोहर से कोई भी गिला नहीं है। सर्दियों की वो सख्त रातें, जब कोई एक कपड़ा बंदा सुखाने को बाहर डाले और वो सूख भी ना सके, ऐसे में अगर मेरे वालिद बिस्तर गंदा कर देते तो मेरी माँ बगैर सर्दी की परवाह किए वो बिस्तर धो देती थी और फिर अपने बिस्तर पर मेरे वालिद को लटा देती थी और खुद सारी रात मेरे वालिद की खिदमत करते हुए गुजार देती। मेरे वालिद के जिस्म में बहुत दर्द रहता था। वो चाहते थे कि 24 घंटे कोई ऐसा इंसान हो जो इनका जिस्म दबाता रहे। अम्मा सूरह रहमान की तिलावत करती जाती और बाबा का सर दबाती रहती। मैं छोटा सा था, मैं भी सूरह रहमान सुना करता था। वो हर वक्त वज़ू में रहती और फिर क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान थीं तो साथ साथ सूरतों की तिलावत भी करती रहती थीं। इनके काबिल गौर बातों में सबसे अहम बात ये थी कि वो शोहर की खिदमत करती थीं और जब भी अजान होती फ़ौरन नमाज अदा करती। और मुझे लगता यही वो दोनों वजूहात हैं जिनकी वजह से आज वो जन्नत की हकदार ठहरी हैं। ये कहते हुए वो छोटा लड़का रोने लगा। मुझे इससे बेहद हमदर्दी महसूस हुई तो मैंने इसे गले लगा लिया। वो मेरे गले लग कर रोता रहा जब तक कि वो चुप नहीं हो गया। मैंने इसे खुद से दूर नहीं किया। तभी वो मुझसे दूर हुआ और खड़ा होते हुए कहने लगा, आज मुझे शहर वापस जाना है। चचा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। मैंने भी इससे हाथ मिलाया और फिर वो कब्रिस्तान से बाहर जाने लगा। जब तक कि वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल गया तब तक मैं इसे देखता रहा और इस औरत के बारे में सोचने लगा जो इतनी नेक थी। सब इंसानों के अमाल और अखलाकियात अच्छे हों तो बेशक वो जन्नत के हकदार होते हैं। वो बीबी अपने शोहर की खिदमत करके आज इस मकाम तक पहुंची है और हमारे यहाँ बीवियाँ पैसे और दूसरे मामलात की वजह से शोहरों को जलील करके रख देती हैं। यहाँ तक कि शोहर घर में टिकना भी पसंद नहीं करते। वो ज़्यादातर बाहर रहने लगते हैं। जब घर में सुकून नहीं होगा तो कोई भी इंसान घर में रहने में दिलचस्पी जाहिर नहीं करता। ये बात आजकल की बीवियाँ नहीं समझती। वो तो शुक्र अदा करती हैं कि शुक्र है शोहर बाहर चले गए हैं, अब इनको पूरी आज़ादी मैसर है। यहाँ जितनी भी औरतें मेरी बातें सुन रही हैं, खुदा का वास्ता है बहनों, अपने शोहर की खिदमत में कोई भी कसर बाकी ना रखो। तुम नहीं जानती कि खुदा ने इसमें कितनी ज़्यादा बरकत रखी है और तुम्हें वो मकाम मिलेगा जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश भी नहीं की होगी, क्योंकि वो मकाम तुम्हारी सोच से भी बढ़कर होगा। बीवियों, इसमें तुम्हारा अपना फ़ायदा है। ना सिर्फ शोहर की खिदमत करके तुम जन्नत की हकदार ठहराई जा सकती हो, बल्कि दुनिया में तुम्हारे लिए बहुत से अनाम हैं। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तुम इसमें बदसूरती पैदा करके इस रिश्ते की नोयत को ख़राब मत करो। ये कहते हुए चचा अपने आंसू साफ करने लगे और फिर सारा मजमा जो ये बातें सुन रहा था वो भी अपने आंसू साफ करने लगा। मैं तो हैरत से गूंग बैठा था, सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसे वाक़या सुनने को भी मिलेगा। लेकिन इसमें हैरत वाली कौन सी बात थी। अक्सर औरतें ऐसी ही होती हैं जो अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती हैं
اور وہ بھی کسی بھی حالات میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مخلص عورت ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ مل جائے تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ چچا رحمت علی اور میں گاؤں میں اتر گئے تھے۔ ہم دونوں نے ہی قبرستان جانا تھا، اسی لیے میں نے چچا رحمت علی کا آدھا سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ بھی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً سے پہلے میں گھر آیا، کیونکہ اگلے روز ہی مجھے واپس جانا تھا۔ مجھے کچھ کاغذات کی ضرورت تھی جو گھر پر پڑے تھے اور مجھے وہ لے جانے تھے، کیونکہ میرا پروموشن ہونے والا تھا اور پھر نہ جانے میں کب گاؤں واپس لوٹتا۔ اسی لیے میں نے سب سے الوداعی ملاقات کی، اور چچا رحمت علی تو میرے بارے میں سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، نہ جانے پھر زندگی کبھی تم سے ملنے کا موقع دے گی بھی یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارا چچا تمہارا انتظار کرے گا۔ تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے گلے لگا چکے تھے۔ میں بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ وہ مجھے بس میں بٹھا کر واپس لوٹ گئے تھے۔ جب تک کہ بس ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، وہ مجھے دور سے ہی دیکھتے رہے۔ 6 سال تک مجھے واپس گاؤں آنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک روز مجھے باس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم گاؤں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، عید آنے والی ہے، اور میں نے جو تمہیں کام میں اتنا الجھا دیا ہے، تم کب سے اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئی۔ میں انہیں بتانے لگا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک چچا ہیں۔ میں ان سے ملنے کی آس رکھتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی گاؤں لوٹ جاؤں۔ وہ فوراً میری بات مان گئی۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا سامان باندھا اور پھر شہر سے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ آج میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا، کیونکہ میں 6 سال بعد واپس اسی سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ پہلے اس سڑک پر بہت گھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے جاتے ہوئے انسان کی ہڈیوں کا کچومر بن جاتا تھا، لیکن شاید اب ترقی ہو گئی تھی اور نئی سڑک بن چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ میرے گاؤں والے شہر کی اس سڑک کے بننے پر کتنے خوش ہوں گے۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا جب نہ جانے کیسے 2 گھنٹے گزر بھی گئے اور میرا گاؤں آ گیا۔ خلاف معمول میں سب سے پہلے قبرستان کی طرف بڑھا، لیکن قبرستان کی حالت دیکھ کر میرا دل چکنا چور ہو چکا تھا، کیونکہ سامنے منظر ہی ایسا تھا۔ سارا قبرستان جھاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ آوارہ کتے قبروں پر پیشاب کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر افسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ قبروں میں بارش یا پھر جانوروں نے سوراخ کر رکھے تھے، کیونکہ پاس میں ہی ایک چھوٹی سی ندی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سے درخت تھے جہاں چھوٹے موٹے جانور رہا کرتے تھے۔ قبرستان کی اس حالت پر میں کڑ کر رہ گیا تھا، لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کو میں آگاہی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ لوگ قبرستان کی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جتنے روز میں گاؤں میں رہا، میں نے قبرستان کی اچھے سے صفائی کی اور پھر تمام جڑی بوٹیوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پودے جن کو کاٹنے کی ضرورت تھی، ان کو کٹوا دیا۔ قبرستان کی حالت کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں دل برداشتہ ہو کر واپس گاؤں سے شہر آ گیا۔ لیکن مجھے آج بھی چچا رحمت علی کے الفاظ یاد تھے کہ انہیں مجھ سے ملنے کی آس تھی جو نامکمل ہی رہی۔ میں خود ان سے مل کر زندگی کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم قسمت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی رحمت علی جنہوں نے اس قوم کے تمام لوگوں کے مر جانے والے لوگوں کی قبروں کی حفاظت کی تھی، آج اس کی قبر زمین میں وہیں دب چکی تھی اور اس پر اتنی زیادہ جڑی بوٹیاں اگ گئی تھیں کہ میں سوچنے لگا، نہ جانے چچا رحمت علی کی قبر کس نے کھودی ہوگی اور اس کی تدفین کا انتظام کس نے کیا ہوگا۔ ذہن میں بہت سے سوالات تھے، لیکن جواب کوئی ایک بھی نہیں رہا۔ میں تو اس سے ان کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھنا بھول گیا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ مجھے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اگر قبرستان کی صفائی پر صرف کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ میں چچا رحمت علی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جلد ہی میں نے ایک آدمی ڈھونڈ لیا جو قبرستان میں گورکن کے فرائض سر انجام دینے کو تیار تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، چچا رحمت علی کا بیٹا تھا۔
جو ماں باپ کی وفات کے بعد زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور کسی ایسی جگہ جا کر رہنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ اپنے آپ میں مگن رہے۔ دراصل وہ سٹریس اور ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ بیوی سے چھوڑ کر جا چکی تھی اور بچے اس کے تھے نہیں۔ جہاں سے اس کا خاندان چلا تھا وہ پھر سے وہیں لوٹ آیا تھا۔ حالانکہ اس نے اس پیشے سے بغاوت بھی بہت کی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے ماہانہ علی رحمت کی ایک تنخواہ بھی مقرر کر دی تاکہ خرچے کے لیے اس کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اب تو میری اپنی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ محض 20-30 ہزار اسے دے بھی دیتا تو میرا کیا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اسے بطور کورکن اپنے گاؤں میں تعینات کر دیا۔ وہ بھی میرا فرما بردار تھا۔ میرے کسی حکم پر اس نے نہ نہیں کی بلکہ ہر بات پر سر جھکا لیا کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنا بڑا بھائی تصور کرتا تھا جبکہ مجھے اس میں چچا رحمت علی دکھائی دیتے تھے جو نہایت ہی شفقت سے مجھ سے پیش آتے تھے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد جتنا انہوں نے میرا خیال رکھا تھا شاید ہی میرے سکے بھائی بھی میرا رکھ پائے ہوں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔